ایک وقت تھا جب افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ببانگے دہل سے نعرۂ تکبیر کی صدا گونجتی تھی۔ ایک وقت تھا جب یقین محکم کی بدولت فرشتے کتار اندر کتار نصرت حق کو اترتے تھے، مگر علی وقار آج اس قوم کا اقبال کچھ ایسا کھو گیا ہے کہ جنہیں دریاؤں کے درندے سلام کرتے۔ اقبال تو وہ دستک ہے صدر علی وقار جو کسی مفلس قوم کے دروازے پر ہمیشہ سے موجود رہی ہے، مگر یہ اقبال قوموں کو تب تک نصیب نہیں ہوتا جب تک ہنرمندی، جہد مسلسل اور اپنی ذات کی گہرائی میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ اقبال تب تک نصیب نہیں ہوتا جب تک ہاتھوں میں طاؤس و رباب کی رنگینی باقی رہتی ہے۔ یہ اقبال تب تک نصیب نہیں ہوتا جب تک دریاؤں کے جگر چیر کر پاتال سمندر کی کھوج میں نکلنے والا اپنی موت کی کشمکش سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ ہاں ذی وقار، اقبال کی اس قوم کا عروج آج کھو چکا کہ ہمت و طاقت کا علم تھامے کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کہ آج کسی فارابی و جابر بن حیان کی پیدائش نہیں ہونے والی، کہ آج اقبال کی اس قوم میں کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کا وتیرہ نظر نہیں آتا، کہ یہاں تو ہر ایک جوان بوڑھا ہے، یہاں ہڈیوں میں فولاد کی جگہ سہل پسندی کا گودا بھرا ہوا ہے، یہاں نسل آدم و حوا ایک دوسرے کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہے۔ جدھر دیکھیے نفسا نفسی کا علم ہے، کوئی انسانیت کی معراج سے یاری ہے تو کوئی اپنی ذات کے نہا خانوں کے دبیز اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی عزازیل کی سلطنت کا خواہاں ہے تو کوئی پاؤں کی زنجیروں کو توڑنے سے قاصر ہے، کہ شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں، اور شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ کیا حال سناؤں کہ ہر حال کا پیغام کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ صدر علی وقار، ایک وقت تھا جب ہاتھوں میں کاسا لیے یہ شاہین دریاؤں کے رخ موڑ دینے پر دسترس رکھتا تھا۔ ایک وقت تھا جب یورپ کے کلیساؤں سے بلند ہونے والی اذانیں دلگیر ہوا کرتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ببانگے دہل سے نعرۂ تکبیر کی صدا گونجتی تھی۔ ایک وقت تھا جب یقین محکم کی بدولت فرشتے کتار اندر کتار نصرت حق کو اترتے تھے، مگر علی وقار آج اس قوم کا اقبال کچھ ایسا کھو گیا ہے کہ جنہیں دریاؤں کے درندے سلام کرتے تھے وہ آج اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے میں پاگل ہو رہے ہیں، جو سینے پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں تلے لیٹ جایا کرتے تھے وہ آج اپنی ذات کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ جنہیں اقبال کے شاہین بننا تھا وہ بے حیائی اور فحاشی میں ڈوب کر معمولی سی زندگی گزارنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ جنہیں حق و باطل کی جنگ میں نام پیدا کرنا تھا وہ تکفیری سازشوں کا حصہ بن کر حقیقت مسلم سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ جنہیں قائد کی انتھک محنت کا ثمر بننا تھا وہ کسی منی اور شیلا کی جوانی میں پاگل نظر آتے ہیں۔ جنہیں دو قومی نظریے کا فرق سمجھ کر اس ملک خداداد کی عظمت کو چار چاند لگانے تھے وہ نور ہے یا نور نہیں ہے کہ سوالوں میں الجھ بیٹھے ہیں، کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو،
بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا انگلش کی سپیچ کے لیے مشہود احمد فورمن کرسچن کالج سے. ان سے درخواست ہے وہ یہاں پر آ کر اپنا ٹاپک ریپیٹ کر دیں.